ہمارے ہاں یہی ہے کہ عوام جو ہے زیادہ تر ان منفی پروپیگنڈوں کا شکار بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کے جھانسے میں آ کے اس زرد خباثت کے جھانسے میں آ کے وہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حدیث کے زمرے میں آتا ہے. بڑی بڑی انڈسٹریز کی آپ تاریخ کھوجئے, ان کے خلاف میڈیا انڈسٹریز نکلی, زرد خباثت نکلی اور اس نے تباہ و برباد کر دیا اور تالے لگے بڑی بڑی فیکٹریوں کو, بڑے بڑے کاروبار بند ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. سر جو ہماری عوام ہے وہ اس طرح کے پروپیگنڈوں کی زد میں کیوں آ جاتی ہے اور ہماری عوام اس کو کس طرح سے جو وہ کنٹرول کر سکتی ہے کہ جو اخبارات شائع ہو رہے ہیں وہ اس کو پڑھ رہی ہے اور اس طرح سے یہ خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے, اس میں عوام جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے ان پروپیگنڈوں کو روکنے کے لیے؟ فریحہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مجموعی قومی المیہ ہے کہ ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور ہر چیز ایسوسیٹ ہے پاکستان کے جو شرح تعلیم ہے اور شرح تعلیم کے اندر شاید دنیا کے اندر بہت کمزور صف کے اندر ہم کھڑے ہیں رینک وائز. جب آپ کے ہاں تعلیم نہیں ہوگی, تعلیم بیسیکلی سہولت کاری کرتی ہے شعور کی اجاگری کے لیے. جب ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا, صرف وہ فیس بک اور سوشل میڈیا اور یہ دیکھ کے, اچھا پھر جب آپ پڑھے لکھے نہیں ہوتی, لٹریسی ریٹ کم ہوتا ہے تو نیگیٹو وائبس کو زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ پڑھا لکھا معاشرہ ہو تو وہ نیگیٹو وائبس کو ریجیکٹ کرے گا, پازیٹیو وائب کو ایکسیپٹ کرے گا. ہمارے ہاں یہی ہے کہ عوام جو ہے زیادہ تر ان منفی پروپیگنڈوں کا شکار بھی ہوتی ہیں اور پھر ان کے جھانسے میں آ کے اس زرد خباثت کے جھانسے میں آ کے وہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حدیث کے زمرے میں آتا ہے. جو اس بدبخت نے لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہے, اور جس کا سفر مہینوں کی, سالوں کی اور دہائیوں کی جو ہے جد و جہد کے اوپر, نیک نامی کے اوپر, ایمانداری پہ محیط ہے, اس کے سفر کو سمجھتے ہیں کہ ڈرامہ ہے. نتیجتاً معاشی قتل عام ہر روز بڑھ رہا ہے, ہر لوگ ادارے بند ہو رہے ہیں. بڑی بڑی انڈسٹریز کی آپ تاریخ کھوجئے, ان کے خلاف میڈیا انڈسٹریز نکلی, زرد خباثت نکلی اور اس نے تباہ و برباد کر دیا اور تالے لگے بڑی بڑی فیکٹریوں کو, بڑے بڑے کاروبار بند ہو گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. سر جو اس طرح کے پروپیگنڈے ہیں اس میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے عوام میں جو اچھے کاروباری حیثیت رکھتے ہیں اور ویل نون شخصیتوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ہمارے جو ادارے ہیں, اس طرح کے کاروباری ادارے ہیں, ان کو کیا جو ہے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اس چیز سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیے میں تو سجیسٹ کروں گا کہ ہمارے ہاں ہمیں سوشل ایک پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے. بالکل. میں تو بالکل ناچیز سے ایک جرنلسٹ ہوں, بلکہ سڑک چھاپ صحافی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کوئی آئے میری طرح آ کے بیٹھ کے اپنے اپنے اداروں میں اپنی سوشل جو بھی میڈیا استعمال کرتے ہیں, میڈیا میں استعمال, ان پہ بات کریں. دیکھیں یہ ہم اگر ہم جیسے جرنلسٹ ان زرد خباثتوں کے گرد گھیرا تنگ نہیں کریں گے نا, ان ایکچولی ایک ٹائم آئے گا کہ خود ہم جیسے لوگ بھی جو ہے ان کی زد میں آ جائیں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ ایز اے جرنلسٹ. پازیٹیو وائب رکھنے والے جرنلسٹوں کو میدان عمل میں اترنا ہوگا اور اس گند کو جو بلیک میلنگ, بھتہ مافیا جیسے ہے, خواہ وہ کتنے بھی بڑے طاقتور ان کو سسٹم نے بنایا. فریہ لیٹ می سے کہ ہمارے عدالتی نظام نے ان کو طاقتور بنایا ہے, فیصلے نہیں دے رہے. کئی سالوں سے پیٹیشنیں جو ہے وہ ڈیفیمیشنز کی پڑی ہیں, کوئی فیصلہ نہیں ہے. وہی تاریخ پہ مطلب تاریخ پہ تاریخ چل رہی ہے. اب اسی طریقے سے آپ لے لیجئے ہمارا جو ہمارا اپنا جوڈیشل سسٹم اتنا ویکر ہے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں, پیٹیشن پہ کوئی کرتے نہیں. دوسرا پھر آپ آ جائیے وہ اداروں کی طرف جن کی ذمہ داری تھی کہ یہ بھی باقاعدہ طور پہ استحصال ہے کسی کاروباری ادارے کا, کسی شخصیت کا, عزت کا جو تار ہونا ہے. سب سے بڑا نقصان انسانی میں سمجھتا ہوں کہ پیسے آپ کا لاس ہو گیا, آپ ریکور کر لیں گے, آپ محنت کریں گے, دوبارہ کما لیں گے, لیکن جو ڈیمیج آپ کی شخصیت کو کر دیا گیا, جو آپ کی ناموس کا قتل عام ہوا, اس سے بڑا کوئی قتل نہیں ہے. سو ہمیں ایز اے سوسائٹی ممبر, ایز اے جرنلسٹ اس زرد خباثت کا جو ہے اس کا گہرا تنگ کرنا ہوگا. ہمیں آواز اٹھانی ہوگی, ہمیں بولنا ہوگا. جس کو جو میڈیا اویلیبل ہے اس پہ بات کرے. اور اب تو پرابلم میڈیا کا کیا رہا ہے, آپ کسی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے نا, کوئی بات نہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا, آپ کا اپنا جو ہے ہر وقت میڈیا انڈسٹری آپ کے پاس ہے, آپ اس کے ذریعے آواز اٹھائیے. آپ ان لوگوں کا, ان پریس کلبوں کا محاصرہ کریں کہ جو ان بدماشوں کو سرپرستی کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کھڑے ہو, آواز اٹھائیں. تو جب تک ایسا نہیں کریں گے ہم اپنی سوسائٹی کے اندر اپنا ہی گھیرا تنگ کریں گے بطور جرنلسٹ اپنا. سو اٹھنا ہوگا ہم صحافیوں کو ان بھتہ مافیاز کے خلاف.